بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 7 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ، مصنف فائزہ افتخار، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7، صفحہ نمبر 78۔ مجھے تو لگتا ہے ماں پیو ہوں گے ہی نہیں، مائی رجی نے قیاس ظاہر کیا، یا پھر مت رہے ہوں گے۔ کچھ بتایا بھی تو نہیں بختہ نے کہ کہاں رشتہ جوڑا ہے پتر کا، بس اتنا بتایا ہے کہ پاک پتن اور کنگن پور کے بیچ میں پڑتا ہے وہ پنڈ جہاں کی کڑی اس کے ہتھے چڑھ گئی، ہورے برادری کی ہے۔ برادری والے منہ ہی کب لگاتے ہیں اسے، 16 سال ہو گئے ہیں بختہ کو اس محلے میں رہتے۔ ہم میں سے تو کسی نے تو دیکھا نہیں کہ اس کے رشتہ دار کبھی اس کے گھر آتے جاتے ہوں۔ یہ تو لگتا ہے درخت پہ اگی تھی، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ یہ ماجو تھا، کوئی 10-11 سال کا، اس کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور ریڑے پہ تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے سامان کے ساتھ ایک بیمار سا سوکھا سڑا ٹی بی اور دمے کا مارا بابا تھا۔ میں تو اسے بختہ کا پیو سمجھتی تھی۔ اس محلے میں آن کے تیسرے دن جب وہ بابا مرا تو پتا چلا کہ بھائی یہ تو اس زنانی کا خصم تھا۔ اب بھی دم خم کم تو نہیں بختہ کا، مگر 16 سالہ پہلے تو دیکھنے والی چیز تھی۔ اونچی لمبی ہٹی کٹی 4 مردوں کی ٹکر کی زنانی تھی۔ آتے ہی پورے جگن پورے میں راج کرنے لگی۔ اس سے لڑ اس سے لڑ، مار کٹائی کا تو چسکا پڑا تھا۔ آج تک وہی حال ہے۔ مائی رجی صحیح کر رہی تھی، نو کو کس قدر بخشنے والی ہے یہ، مار مار کے 4 دنوں میں نکال باہر کرے گی۔ ماجے کے بارے میں تو ویسے ہی بڑا چھوٹا حوصلہ ہے اس کا، بیچارے کو بچپن لڑکپن میں کسی یار دوست تک سے تو کھیلنے نہ دیتی تھی، ووٹی کے ساتھ کیسے۔ چھمو بڑی سنجیدگی اور رنجیدگی سے بات کرتے کرتے اچانک منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھلکھلا اٹھی۔ نصیباً اور پاس کھڑی 2-4 عورتوں نے اس ٹھٹھے میں اس کا ساتھ دیا۔ مائی رجی کو شاید واقعی اس دن اندیکھی دلہن سے ہمدردی ہو رہی تھی، اس لیے وہ اب تک افسوس سے اپنا راشا زدہ سر اور زور زور سے ہلا رہی تھی۔ آج اس کے اکلوتے بیٹے کی برات نکل رہی تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج تو اس کے ٹھہکے دیکھنے لائق تھے۔ سوئے رنگ کا ریشمی جوڑا اس کے پھیلے ہوئے وجود پہ پھنسا ہوا تھا، گوٹے ٹکا سوہا دوپٹہ، سر پہ جو گنتی کے بال رہ گئے تھے انہیں کالا سیاہ رنگ کے چمبیلی کا تیل لپ لپ کے ڈال کے باریک سی گد کر رکھی تھی۔ بھرے ہوئے رخساروں والے چوڑے چہرے اور موٹی سی 2.5 انچ کی گردن پہ خوب پاؤڈر تھپا تھا۔ پھولے ہوئے ہونٹوں پہ تیز رنگ کی سرخی رگڑ کے ملی گئی تھی۔ کچھ اس کے پان سے تباہ ہوئے دانتوں تک پہ لگی ہوئی تھی۔ اندر وہ زنسی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سرمے کی دھاریوں سے سج کے اور بھی مکار و عیار لگ رہی تھی۔ کانوں میں سونے کی موٹی موٹی بالیاں، ایک کلائی میں کانچ کے سرخ چوڑیاں تو دوسری کلائی میں سونے کا پانی چڑھا ہوا پیتل کا بھاری کڑا پھنسا رکھا تھا۔ ہاتھوں پیروں پہ مہندی کوئی نئی بات تو نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ ہی یہاں باہر دکھاتی رہتی تھی۔ رنگ تو اس کا یوں بھی سانولا تھا، لیکن ہاتھ پیر کالے سیاہ تھے۔ اس پہ سے اسے ہمہ وقت ہتھیلیاں اور تلوے مہندی سے رنگے رکھنے کا شوق تھا۔ شاید اس کی وجہ سے یہ ہو کہ اس کے ہاتھ اوپر سے جتنے بھیانک کالے تھے، الٹی طرف سے اتنے ہی اجلے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہتھیلیاں اور تلوے اتنے صاف نہ ہوں، لیکن ہاتھ پیروں کی سیاہی کے آگے ان کی سفیدی زیادہ ابھر آتی ہو، بالکل ایسے ہی جیسے ان گوری ہتھیلیوں کے پلٹتے ہی ہاتھ کی کالک زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی۔ اسی لیے وہ سیاہ سفیدی کو مہندی کی لالی سے ڈھک کے رکھتی تھی۔ آج ماجو بھی بوسکی کا کرتا، سفید لٹے کی شلوار اور سیاہ واسکٹ میں بڑا اکڑ کے بیٹھا تھا۔ قسمت کی بات تھی کہ ہر وقت کیچڑ اور گٹر کے پانی سے بھری رہنے والی گلی پچھلے سارے ہفتے کی کڑاکے کی دھوپ لگنے سے سوکھی پڑی تھی۔ بارش تو خیر 2 مہینے سے نہ ہوئی تھی۔ حیرت کا مقام یہ تھا کہ گٹر بھی پچھلے کئی دنوں سے نہ اگلے تھے۔ گلی ایک طرف ویسے ہی بند تھی، دوسری جانب کنات لگا کے بند کی گئی، وہیں صحرا بندی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔
بینڈ باجے والے دیسا راجا کی دھن بجا بجا کے بے حال ہو رہے تھے۔ پورے محلے کے ہر گھر سے ایک ایک بندے کو بارات کی دعوت دی گئی تھی۔ البتہ ولیمے کے لیے ہر گھر سے دو دو بندوں کا دعوت نامہ تھا۔ گرمی کا موسم، حبس کا عالم، اوپر سے بارات جانی بھی خاصی دور تھی۔ چند شوخے لڑکوں کے علاوہ کسی نے بارات کے ساتھ جانے کی ہمت نہ کی۔ کون شکر دوپہر ویلے نکلنے والی جنج کے ساتھ جائے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ لاکھ لڑاکا ہونے کے باوجود بختہ محلے کے ہر گھر میں شادی بیاہ پہ روپے پیسے بھگت چکی ہے۔ اب اس کے اکلوتے بیٹے کی خوشی ہے۔ ہم سب کا ورتنا لازمی ہے، لیکن ادھر ادھر صحرا بندی پہ ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ کل ولیمہ دیکھا جائے گا۔ یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا۔ بچے کچھ تو بینڈ باجے والوں کے آگے کھڑے خواہ مخواہ ناچے جا رہے تھے، کچھ ماجے کے دوستوں کے پھینکے جانے والے سکے لوٹ رہے تھے۔ بڑی بوڑھیاں 100 50 کے نوٹ صحرا باندھے بیٹھے ماجے کے ہاتھ پہ دھر رہی تھی، اور بہو بیٹیاں لڑکیاں بالیاں چھتوں سے لٹک کے نظارے کر رہی تھی۔ ماجے کے شوخے دوست پٹاخے پھوڑ کے اور بھنگڑے ڈال کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور بختہ بنی سوری بڑے ٹھسے کے ساتھ بیٹے کے برابر والی کرسی پر مد برسی شکل بنانے کی کوشش کرتی۔ بیٹے کے ہاتھ پر رکھے جانے والے نوٹ مسلسل اپنے پھولے ہوئے بٹوے میں منتقل کرتی جا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے بارات نکلی۔ تپتی ہوئی منڈیروں سے چپکی عورتوں نے شکر ادا کیا اور اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کرنے جمع ہو گئیں۔ شودے ماچھے پہ لاڑے والا روپ تو چڑھا ہی نہ تھا۔ نذیرہ کو ماجے سے شروع ہی سے خاص تھی۔ بچپن سے وہ سال میں 1 2 بار اس کے بیٹے نکو کا سر پھوڑتا آ رہا تھا۔ منحوس لانتی شکل لگ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی نشہ و نشہ کرنے لگ گیا ہے۔ جن کو زیادہ دبا کے رکھو، ہاتھ ڈھیلا کرنے پہ وہ ایسا ہی اطرے ثابت ہوتے ہیں۔ ساری حیاتی بختہ نے اسے دبوچ کر رکھا۔ 27 سال کا مرد اب بھلا قابو آتا ہے اس کے؟ یہی بہت ہے کہ ماں کے آگے اب بھی دب کے رہتا ہے، اونچی نہیں بولتا۔ لیکن وہ بات اب نہیں رہی کہ ماں کی جھڑکیاں کھا کے پچھلی کوٹری میں دبک کے بیٹھا رہے۔ پچھلے سال سے اس کے رنگ ڈھنگ بدل رہے ہیں، نئے نئے یار دوست بنا لیے ہیں، دن بھر خوار ہوتا رہتا ہے، رات بھی دیر سے آتا ہے۔ سب بختہ کی مرضی سے ہوا ہے ماسی، چھمو نے بتایا۔ بڑی سیانی زن ہے، پتا ہے نا کہ اب پتر کی گھٹی میں ماں پڑ گئی ہے، چاہے بھی تو پیچھا نہیں چھڑا سکتی، اس لیے خود سکھا پڑا کے تیز کر رہی ہے۔ وہ بدلہ ضرور لے گا، مگر اوروں کے لیے۔ ماں کے لیے اب بھی وہی ڈیرا سہما مار کوٹ کھانے والا ماجو ہے۔ ہوش سے چوری چکاری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، مگر روز رات کو ماں کے ہاتھ پہ چنگی تگڑی رقمہ رکھتا ہے۔ دیکھ نہیں رہی یہ نئے نکور سونے کے بالے؟ بری میں بھی سونے کا سیٹ چڑھایا ہے، پورے 7 ریشمی کام والے جوڑے اور چاندی کی پازیب۔ اس نے خود تربیت ہی بیٹے کی بدماشوں والی کی ہے، مستنڈا پال کے محلے میں چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تو رہ رہ کے اس نمانی کا خیال آ رہا ہے۔ بختہ نے بنائی تو ہے بری، سونے کا سیٹ، ٹیکا، 7 جھلمل جوڑے، لیکن قربانی کے بکرے کو بھی لوگ ہار بندر سے سجاتے ہی ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ بیچاری کو یہ 7 جوڑے پہننے بھی نصیب ہوں گے۔ یا تو خود مار ڈالے گی، یا گلا دبا کے، یا بیٹے کے ہاتھوں مروا ڈالے گی۔ اس کا گزارا ہے کوئی کسی دوجے کے ساتھ؟ نہ جی، نصیبن نے پیش گوئی کر دی، جسے جٹلانے کی زحمت کرنا کسی نے گوارا نہ کیا۔ اور ووٹی آ گئی۔ دن کے 10 ساڑھے 10 بجے بارات نکلی تھی، رات کے 9 بجے واپس آئی۔ محلے کی ساری عورتیں ہمارے اشتیاق کے بختہ کے 4 فٹ چوڑے ویڑے میں جمع ہو گئی۔ بختہ بڑے فخریہ انداز میں اپنے گھر کے اکلوتے مکمل کمرے میں بچھے رنگلے پلنگ پر نئی نویلی دلہن لیے بیٹھی تھی۔ نو تو رج کے سونی ڈھونڈی ہے نی بختہ، مائی رجی نے بغیر کسی بناوٹ کے کہا۔ واقعی دلہن خاصی کم عمر، بھولی بھالی سی لگ رہی تھی، یہی کوئی 15 16، کھلتی گندمی رنگت، کھڑے نکوش، اور سب سے بڑھ کر گول سے چہرے سے ٹپکتی معصومیت۔ ہائے ہائے، بڑا ظلم ہے بھائی۔ وہاں سے نکلتے ہی سب کے تبصرے تبدیل ہو گئے۔ اب دلہن کی تعریف کے بجائے اس پہ افسوس کا اظہار ہو رہا تھا۔ نکی جئی کڑی ہے، چھمو نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ بختہ کی تو ایک برکی ہے یہ،
پتہ بھی نہیں چلنا اور بغیر ڈکار کے نکل لے گی، بیچاری یتیم مسکین بچی۔ سب کو اپنے اپنے اندازوں کی درستگی پہ ایمان کی حد تک یقین تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ بختہ مروتاً یا دنیا دکھاوے کی خاطر بھی چند دن نئی دلہن کا لحاظ نہ کرے گی۔ ہو سکتا ہے ولیمے پہ ہی محلے والوں کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملے کہ نئی دلہن کی چوٹی بختہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیچاری کا بھولا بھالا چہرہ اس کے 2.5 کلو والے ہاتھ کے کرارے تھپڑوں کے زد میں ہے۔ اس کی نازک سی کمریا پہ اس کے وحشیانہ ٹھڈے پڑ رہے ہیں، اور ماجو ایک کونے میں دبکا بے بسی سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جگن پورے کی تماش بین عورتوں کو تماشا تو دیکھنے کو ملا، مگر وہ جو سوچ کے آئی تھی ویسا نہیں۔ ابھی ولیمے کی روٹی کھلی ہی تھی کہ شور مچ گیا۔ ایسے پسماندہ محلوں کی شادیوں میں روٹی لگنے پہ شور ہونا اور بھگدڑ مچ جانا معمول کی بات تھی، اس لیے کسی نے خاص کان نہ دھرا۔ سب کو اپنی اپنی پلیٹیں زردے اور قورمے سے بھرنے کی فکر تھی۔ وہ تو جب ماجے کے چند دوستوں کو بگڈٹ بھاگتے دیکھا تو چند ایک کا ماتھا ٹھنکا۔ ولیمے کا کھانا چھت پہ کنات لگا کے کھلایا جا رہا تھا، بختہ کی چھت پہ مردوں کو اور چھموں کی چھت پہ عورتوں کو۔ کوئی تھا جسے قورمہ ختم ہو جانے کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے کھانے سے توجہ ہٹا کے ذرا نیچے گلی میں گردن لٹکا کے دیکھا۔ اوئے پولیس، ساڈے ملے پولیس آئی۔ اس کے اعلان پہ اکثر نوالے روک کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اوئے پولیس نے ماجے کو پھر لیا۔ اگلی آواز میں کیسا زردہ اور کیسا قورمہ۔ ساری خلقت یہ نظارہ دیکھنے اسٹیل کی پلیٹیں چمچے پرے پھینک کے نیچے بھاگی۔ پولیس والے ماجے اور اس کے دوستوں کو گردن سے دبوچ کے وین میں ڈالنے کے بعد لے جا چکے تھے۔ چند لوگوں کے گھیرے میں غصے سے تل ملاتی بپری ہوئی بختہ منہ سے کف اڑاتی پولیس والوں کو ماں بہن ایک کر رہی تھی۔ اس کی گالیاں سن کے گلے کی کچی عمر کے لڑکے بالے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کھیکی کر رہے تھے۔ اس پہ بھڑاس نہ نکلی تو گلی میں بڑے پتھر اور ٹوٹی اینٹیں اٹھا کے اس کی طرف پھینکنے لگے جس طرف پولیس کی گاڑی گئی تھی۔ آگے سے آتے لوگ ہڑبڑا کے ہٹے۔ گلی تھی کتنی چوڑی، کئی ایک دو تو ٹخنوں گھٹنوں پہ پتھر لگنے سے بل بلا اٹھے۔ ارے دماغ پھر گیا ہے کیا اس کا؟ بیٹا پولیس لے گئی ہے، پتھر ہم بے قصوروں کو مار رہی ہے۔ اوئے ہم تو ہمدردی کرنے آئے تھے۔ اس کا دھاری دار ہرا اور نارنجی دوپٹہ نیچے مٹی میں رول رہا تھا۔ کتنے شوق سے اس نے گہرے گہرے شوق رنگوں کے کپڑے بنوائے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور لوگ دیکھ تو رہے تھے کیسے وہ اپنا تماشا بنا رہی تھی۔ 6 مرد اس بپری عورت کو، ادھیڑ عمر عورت کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو چنگاڑ رہی تھی۔ اس کی تلے والی چپل اس کے مہندی رنگ پیروں سے نکل چکی تھی۔ تنگ قمیض کے 2 بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ جب چیخ کے اس کا گلا بیٹھ گیا اور گالیوں کا سارا سٹاک بھی ختم ہو گیا تو وہ بے دم سی ہو کر نیچے گر گئی۔ مضبوطی سے اس کے بازو دبوچے ہوئے لوگوں نے بھی اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اب وہ گلی میں بیٹھی سینہ کوٹ کر بین کر رہی تھی۔ ماجے نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی کوئی واردات کی تھی۔ کچے ڈکیت تھے، اس لیے 4 دن بعد ہی دھر لیے تھے۔ شادی کی ساری شوشہ اور بری رونقیں اسی ڈکیتی کی مرہون منت تھی، مگر بیچارہ ابھی جی بھر کے سیر ہی نہ ہوا تھا حرام کی کمائی سے کہ وہ حلق میں پھنس گئی۔ اب کیا سیاپا ڈال کے بیٹھی ہے؟ پہلے اولاد قابو میں رکھنی تھی نا۔ مائی رجی نے اپنی بزرگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ چھڑ مائی، اس کا کیا گیا؟ نصیب تو اس شودی کے پھوٹے ہیں جس نے ابھی کل ہی اپنی زندگی شروع کی تھی۔ وہ تو سمجھو شادی کے اگلے دن ہی اجڑ گئی۔ ہو رہے اب ماجو کتنے سال کے لیے اندر ہوا ہے؟ کسی نے سب کی توجہ اس لڑکی کی جانب دلائی جو اس سارے ہنگامے سے الگ مکان کے پچھلے کمرے میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی، اور جو یقیناً اب تک اس قصے سے انجان نہیں رہی ہوگی۔ کسی نہ کسی ہمدرد نے اندر یہ خبر پہنچا دی ہوگی۔ اس کا دھیان آتے ہی بختہ بھوکی شیرنی کی طرح اٹھی اور اندر کی جانب لپکی۔ اس کا انداز دیکھ کر سب بھانپ گئے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ کئی عورتیں اس کے پیچھے گئیں، لیکن تب تک وہ اپنی نئی نویلی فقط 1 دن پرانی بہو کو دبوچ چکی تھی۔ منحوس، حرام خور، کالے بوتے والی، وہ تابڑ توڑ تھپڑ اس کے منہ پر ماری جاتی تھی۔ مارے دہشت کے دلہن بیچاری مزاحمت کرنا تو دور کی بات، چیخنا چلانا تک بھول گئی تھی۔ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ساس کا وحشیانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ کچھ عورتوں نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ روکنے چاہے، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اگلے ہی لمحے خود کو چھڑا لیا۔
دلہن نے عقل سے کام لیتے ہوئے اپنا منہ دوبارہ بازوؤں کے حلقوں میں چھپا کر سر گھٹنوں میں کر لیا۔ اب بختہ کے دھموکے اس کی نازک سی کمر پر بج رہے تھے۔ عورتیں توبہ توبہ کر رہی تھی۔ دفع ہو جا منوس شکل والی، تیرے نیش قدم پڑتے ہی میرا پتر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اتنے تشدد کو وہ بیچاری سہ نہ سکی اور بے ہوش ہو کر ایک جانب لڑک گئی۔ بس کر بختہ، جان لے گی کیا نعمانی کی؟ بے ہوش ہو چکی ہے۔ کسی کی آواز پہ اس نے ہاتھ روکی اور لمبے لمبے سانس لیتی اسی پلنگ پر گر گئی۔ سجے سجائے عروسی کمرے میں اس وقت محلے کی کم از کم 8 عورتیں بھری ہوئی تھیں، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی آگے بڑھ کے بے ہوش دلہن کو دیکھنے کی۔ ایک نے لال بھبوکا بختہ کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پکڑایا۔ وہ فٹافٹ منہ سے لگا گئی۔ یوں ہی پیتے پیتے کن اکھیوں سے اپنے ساتھ آڑی ترچھی پڑی بہو کو دیکھا تو وہ ہاتھ وہیں کا وہیں رہا۔ گلاس لبوں سے لگا رہ گیا مگر پانی پینا بھول گئی۔ آتشی گلابی بھاری کام والا دوپٹہ آدھا سر پہ پنوں کی وجہ سے ٹکا رہ گیا تھا اور آدھا اس کے نیچے دبا تھا۔ ایک پلو پلنگ سے لٹک کر فرش کو چھو رہا تھا، ایک ٹانگ نیچے جھول رہی تھی جبکہ دوسری آڑی ترچھی سی ہوئی پڑی تھی۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کے بستر پر پھیلی تھی، کچھ کرچیاں لگنے سے کرائی سے خون بھی رس رہا تھا۔ ماتھے کا ٹیکا اتر کے دور جا گرا تھا۔ سر کے بال بری طرح بکھرے تھے، ہونٹ اوپر سے پھٹ چکا تھا اور سوج کے دگنا ہو رہا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے ادھ کھلے زخمی ہونٹوں سے ٹوٹی ٹوٹی سسکیاں آزاد ہو رہی تھی۔ آنسو پلکوں سے سارا کاجل اور مسکارا بہا کے رخساروں پہ چھپے بختہ کی انگلیوں کے نشانات کو سیاہ کر رہے تھے۔ بختہ کا گلاس والا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آیا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس نے پیتل کے اس بڑے سے گلاس میں ڈبوئی اور پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارنے لگی۔ وہ ذرا سی کسمسائی۔ عورتیں معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ اب بختہ اپنا گیلا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سے نکلتا خون دوپٹے کے بھیگے ہوئے پلو سے صاف کر رہی تھی۔ اس کے چھوجے ہوئے سرخ رخساروں سے بال پیچھے کرتی ہوئی بختہ کی آنکھوں میں آنسو سب کے لیے ایک نئی چیز تھی اور حیرت انگیز بھی۔ ماں صدقے جاواں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور ہوش میں آتی بہو کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ اسی لمحے اس نے آنکھیں کھول لیں اور اپنے اتنے قریب ساس کا چہرہ پا کے وہی وحشت اس پہ ایک بار پھر طاری ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مار کے دوبارہ بے ہوش ہو جاتی، بختہ نے جھک کے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اب تو محلے کی عورتوں کی باری تھی بے ہوش ہونے کی۔ میری ارمانوں سے لائی گئی نو، بیچاری کی کوئی عمر ہے یہ غم دیکھنے کی؟ ابھی تو مہندی کی خوشبو باقی ہے اس کے ہاتھوں میں، ابھی تو مانگ کی افشاں بھی نہیں چھوٹی، ہائے کوئی عمر ہے؟ وہ آنکھوں پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جانتی تھیں بختہ ڈرامہ نہیں کر رہی، اس نے کبھی ڈرامہ نہیں کیا تھا۔ وہ جیسی تھی بری بلی بد مزاج لڑاکا ہاتھ چٹ، اس نے کبھی خود پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی، کبھی جھوٹے رونے نہیں روئے تھے، کبھی نقلی محبت یا مصلحتاً اخلاق نہ جتایا تھا۔ اس لیے آج اس کے آنسو سچے تھے۔ ماجو کی دلہن رانی کا دل بھی موم ہو گیا۔ اس کے دل سے اس 6 فٹ لمبی چرنگی کالی مرد قسم کی عورت مار کی عورت کی دہشت یکایک ختم ہو گئی۔ اس نے نرم حنائی ہاتھوں سے بختہ کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں بس کر، اماں چپ ہو جا، ہائے ماں صدقے جائے۔ بختہ نے اسے گلے لگا لیا۔ اگلے 8 مہینے پورے جگن پورا محلے کے لیے بڑی حیرت انگیز تھے۔ وہ بختہ جس کی سخت دلی اور گرم مزاجی گزشتہ 16 سالوں سے محلے والوں کے لیے ایک معمول کی چیز تھی، اس کی رانی کے لیے لگاوٹ اور نرمی یقیناً غیر معمولی بات تھی۔ رانی جس نے ہوش سنبھالتے ہی یتیمی، غربت، بھوک اور نفرت کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا، اور اب سچ مچ کی رانی کہلانے لگی۔ کھانے کو اچھا ملنے لگا، اوڑھنے کو اچھا ملنے لگا، گھر کے کام میں بھی خاص نہ تھے۔ بختہ جس اسکول میں آیا گیری کرتی تھی وہاں سے 2:30 بجے واپس آنے کے بعد گھر کے بھی کئی کام کر دیتی، ورنہ دن کو جی چاہتا تو رانی ہانڈی روٹی کر لیتی، جھاڑو پھیر لیتی۔ 2 لوگوں کا کام بھی کتنا ہوتا ہے۔ چمو اب بھی دن میں کئی بار دیوار سے کان لگا کے کھڑی ہوتی، شاید بختہ کی کوئی ڈانٹ پھنکار، کوئی دل جلے کوسنے رانی کو مل رہے ہوں، مگر وہاں سے اکثر یہ آوازیں سنائی دیتی، نہیں رانیے گڑ والے چاول بنا لوں، جی چاہ رہا ہے۔ رانی دیے ایسی اجاڑ نہ پریا کر،
نہیں کوئی ہار سنگار کر، چل آ تجھے انارکلی لے چلوں، بڑی گرمی ہے، اپنے لیے 2 جوڑے ململ کے پسند کر لے۔ کبھی وہ اچک کر دیکھنے کی کوشش کرتی تو یہ نظارے دیکھنے کو ملتے۔ بختہ اونچی پیڑھی پہ بیٹھی رانی کے لمبے بالوں میں کڑوا تیل مل رہی ہے، اور کچے فرش پہ پھسکڑا مارے بیٹھی رانی آنکھیں مودے مالش کے مزے لے رہی ہے۔ کبھی وہ دونوں کو ایک تھالی میں سے مونگ پھلیاں پھانکتے اور گپے لگاتی دیکھتی۔ مائی رجی نے ایک بار ہمت کر کے پوچھ لیا، بختہ نو کے ساتھ تو تیرا بڑا سہیل پنا ہو گیا ہے، خیر تو ہے؟ مائی ہم دونوں کا ایک دوجے کے سوا اور ہے ہی کون؟ خیر وہ کڑی تو ہے بھی بلی برمانس، اس کے ساتھ بیر رکھے مجھے کیا کرنا ہے؟ بیر تو قدرت نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس بیچاری کی کوئی عمر ہے یہ سب دیکھنے کی؟ اس کی آواز کپ کپا گئی۔ مائی رجے تجھے کیا پتا، چھوٹی عمر کے دکھ بڑے تکلیف دیتے ہیں، نئی نئی شادی کے بعد ملنے والے نئے نئے دکھے اندر تک ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اوپر سے ایک بیکا بھی نہ ہو، ماں پیو بھی مر کھپ گئے ہوں، دکھ درد بانٹنے والے بھی نہ ہو، سر کا سائیں بھی سایہ دینے کی بجائے لو برسانے والا ہو، سکھ کے بجائے اتھرو تحفے میں دے دیے جائیں، تو تجھے کیا پتا مائی، تجھے کیا پتا؟ 8 مہینے بعد پتا نہیں کیسے ماجو رہا ہو گیا۔ ڈکیتی کے مال میں اسے ابھی 20% بھی چاروں یاروں نے خرچ نہ کیا ہوتا، باقی مک مکا کرنے کے کام آ گیا۔ ماجو کی ساری اکڑ ہوا ہو چکی تھی، تھانے میں ہونے والی ٹھکائی اور دلائی نے اسے آدھا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ محلے میں گردن اکڑا کے نہیں بلکہ سر جھکا کے چلتا تھا۔ بختہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، روز اس کے گھر سے نئے نئے پکوان بننے کی خوشبوئیں آنے لگی۔ کچھ روز گزرے کہ اس کے گھر سے نئے نئے جھگڑوں کی آوازیں بھی آنے لگی۔ اب چمو دیوار سے کان لگاتی تو کچھ اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی، رانی کچھ حیا کر، دن چڑھے کتنی دیر ہو گئی اور تو اب تک کمرہ بند کیے خصم کے بغل میں بیٹھی ہے، نکل باہر۔ میں بڈھی جان تم دونوں کی چاکری کے لیے رہ گئی ہوں کیا؟ یہ ڈھونگی زنانی سرخی پاؤڈر لگ کے سج بن کے بیٹھ جاتی ہے، میں پکاؤں اور تم دونوں لاڑا ووٹی کے آگے رکھوں؟ کان کھول کے سن لے رانیے، بڑے آرام ہو گئے، چل اپنا گھر سنبھال۔ ماجے تیری تو عقل مار گئی ہے، ایسا زنانی کے پیچھے پاگل ہوا ہے کہ نہ ماں یاد رہی نہ کام کاج۔ تو لگتا ہے ترسا بیٹھا تھا، سارا دن ان منوس کو گوڈے سے لگا رہے گا۔ تو روپیہ پیسہ کیا چھت سے برسے گا؟ چھوڑ اس عاشقی معشوقی کو اور اسی کام پہ لگ، یہ زنانی تو تجھے کسی جوگا نہیں چھوڑے گی۔ کبھی جو چھمو اچک کے دیکھتی تو ماجو منجی پہ بیٹھا روٹی کھا رہا ہوتا، رانی اسے پانی کا گلاس پکڑاتی اور وہ شرارت سے گلاس کے ساتھ ساتھ اس کا مکھن ملائی جیسا ہاتھ بھی تھام لیتا، اور ذرا پرے بیٹھی بختہ جس کی سارا توجہ ان دونوں پہ ہوتی بپر کے اٹھتی اور ماجو کے آگے پڑے ٹرے الٹانے کے بعد رانی کی چٹیا پکڑ کے خوب جھٹکے لگاتی۔ کبھی رانی کو دیوار سے لگے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر لٹ میں بل ڈالتے دیکھتی یا سرخی ملتے دیکھ لیتی تو 2 ہتھڑوں کے ساتھ بیچاری کی پستیاں تک ہلا ڈالتی، اور ایسے میں اگر قسمت کا مارا ماجو اسے چھڑانے آگے بڑھتا یا اس کی طرف داری میں آدھ حرف تک منہ سے نکال بیٹھتا تو صرف چھمو ہی نہیں ساری گلی رانی کا حشر ہوتے دیکھ لیتی، کیونکہ زیادہ تیش میں آنے کے بعد بختہ کو 2.5 مرلے کا مکان چھوٹا پڑنے لگتا۔ وہ رانی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آتی اور آتے جاتے لوگوں کے ساتھ ساتھ چھتوں پر چڑھی فارغ عورتیں بھی اس کی پٹائی کا نظارہ کرتی۔ 1-2 بار اس قسم کی ہمدردی دکھانے کے بعد ماجو نے توبہ کر لی۔ اب وہ بڑے مزے سے سیٹی بجاتا ہوا مار کھاتی روتی کرلاتی رانی کے پاس سے گزر کر چلا جاتا۔ ویسے بھی تھانے میں لگنے والے زخم بھر چکے تھے، مار کے بھی اور بےعزتی کے بھی۔ وہ اپنی اوقات سے زیادہ شرمندگی دکھا چکا تھا۔ اس کے یار دوست پھر اسے گھیرے میں لینے لگے تھے۔ پہلے جو تھوڑی بہت گرفت بختہ کی اس پر تھی اب وہ بھی نہ رہی۔ ایک تو وہ جیل کی ہوا کھا چکا تھا، اس کے دیدوں کا پانی مر گیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ بختہ کو تباہ آزمائی کے لیے رانی کافی تھی۔ اس کی توجہ بیٹے سے کیا ہٹی کہ وہ برائی کے رستے پہ آگے بڑھتا ہی گیا۔ چوری چکاری تو وہ پہلے ہی کرتا تھا، اب باقاعدہ کسی جرائم پیشہ گروہ سے وابستہ ہو چکا تھا۔ جوا کھیلنے کی لت بھی کب سے پڑ چکی تھی، اب شراب، چرس اور افیم کا شوق بھی ہو گیا۔ نشے نے اس کی رہی صحیح سوچنے کی صلاحیتیں بھی ختم کر دی۔ اس کی تمام حسیات بے جان ہو گئیں اور ہر جذبہ مر گیا۔
اب رفتہ رفتہ وہ انسان سے حیوان بننے کے مراحل طے کر رہا تھا۔ تھانے سے آنے کے بعد جو چند دن اس نے گھر پہ ٹک کر گزارے، ان دنوں میں 15-16 سال کی الڑ جوان دلہن نے اس کا دل کافی موم کر دیا تھا۔ اس کی قربت اسے بہکانے لگی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نشے پہ شراب اور چرس کا نشہ غالب آ گیا۔ محبت کے جذبے پہ ہرس اور ہوس کا جذبہ ہو گیا۔ رانی اب اس کے نزدیک کشش کھونے لگی تھی۔ بڑے دن ہو گئے تھے جگر پورے میں کوئی جنج اتری نہ چڑھی۔ نصیبن نے کہا، نہیں جب سے بختہ نے پتر ویایا ہے لوگ اس محلے میں کوڑی دینے سے ڈرنے لگے ہیں۔ توبہ توبہ، بڑی بڑی ڈاڈی اور گپتی سانسیں دیکھی ہیں مگر بختہ جیسی جلاد نہیں۔ میں نہ کہتی تھی کہ رانی بیچاری اس کی ایک برکی کے برابر ہے، لیکن پہلے پہل تو بختہ بڑی سیدھی بنی رہی۔ رانی کے ایسے لاڈ اٹھاتی تھی جیسے۔ اچانک گلی میں شور سا مچا۔ وہ ساری جو مائی رجی کے گھر کے کچے ویڑے میں اس کے بڑے سے پلنگ پر بیٹھی گندلے سرسوں کا ساگ بنا رہی تھی، مارے اشتیاق اور ہڑبڑاہٹ کے ایک دوسرے کے اوپر گرتی باہر کی طرف بھاگی۔ رانی کو کڑ پڑ رہی ہے۔ مائی رجی کی بڑی پوتی شکیلا جو پہلے سے دروازے پر کھڑی تھی، اس نے پلٹ کر بتایا تو ساروں کے اشتیاق اور تجسس جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ لے، یہ کون سی نئی گال ہے؟ یہ تو روز کا تماشا ہے، دفعہ دور۔ بختہ کو تو اور کام ہی نہیں، اور یہ رانی بے حیا اتنی مار کھانے کے بعد بھی مرتی نہیں، بڑی ڈیٹ ہے۔ نئی گل یہ ہے ماسی کہ آج رانی کو ماسی بختہ سے نہیں، اس کے بندے ماجے سے مار پڑ رہی ہے۔ شکیلا نے معلومات میں اضافہ کیا۔ واپس پلٹتی عورتیں دوبارہ باہر لپکی۔ رانی پورے دنوں سے تھی۔ اس کا دوپٹہ سے بے نیاز وجود اپنا اعلان پکار کے کر رہا تھا۔ کیچڑ سے بھری گلی میں وہ اس طرح اوندھی پڑی تھی کہ اس کی شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے کہیں اوپر اٹھ چکے تھے، پشت سے قمیض ہٹ چکی تھی اور دودھیا کمر جھلک دے رہی تھی، لیکن وہ اپنی اوریانے چھپانے کی کوشش کرنے کی بجائے پوری طرح زمین پر جھکی اپنے پیٹ کو اس کے اندر دور اٹھتے پیروں اور ہاتھوں کے وار سے بچانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ زبان چلنے لگی ہے اس گونگی کی بھی، میرے آگے منہ کھولتی ہے 2 ٹکے کی زنانی۔ ہاتھوں پیروں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی اسے بخشنے پہ تیار نہ تھی۔ اس گھر سے نکل کر تیرا اور ٹھکانہ ہے کیا؟ پھر کس لیے اتنا اکڑ دکھا رہی ہے؟ میں نے ہی ڈالا ہے نا یہ زیور۔ پھر اگر میں نے ہی مانگ لیا تو تڑپ کیوں رہی ہے؟ تیرے پچھلوں نے چاندی کی تار تک نہ ڈالی تھی۔ تیری اوقات ہی کہاں تھی اس زیور کو پہننے کی؟ لا دے مجھے۔ وہ وحشیوں کی طرح اس کے کانوں سے جھمکے نوچنے لگا۔ وہ پورا حلق پھاڑ کے چلا رہی تھی۔ وے ماجو، بند گلی میں ایک رش پڑا تھا جب گلی کے دوسرے سرے سے بختہ کی آواز ہجوم چیرتی ہوئی نکلی۔ بدبختہ، اے کی کر رہا ہے؟ اس کی دھاڑ سن کر ماجے نے اپنی کارروائی پوری کی اور ایک جھٹکے کے ساتھ جھمکے کھینچ ڈالے۔ تازہ سرخ خون کی ایک دھار سی نکلی۔ چند کمزور دل لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں، مگر سوائے بختہ کے اور کوئی آگے نہ بڑھا، لیکن اس کے ماجے تک پہنچنے سے پہلے وہ اس کے نزدیک سے گرتا اڑن چھو ہو چکا تھا۔ بختہ جلدی سے زمین پہ 2 زانوں بیٹھی، ایک ہاتھ زخمی کان پہ رکھے روتی رانی کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنی چادر اتار کے اس کے شانوں کے گرد پھیلائی اور اس کا سر اپنے بازوؤں میں بھیج لیا۔ ماں صدقے جائے، ایک بار پھر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ تیری کوئی عمر ہے؟ یہ کوئی عمر ہے میری رانیے؟ ایک بار پھر لفظ کپ کپاتے ہوئے اس کے لبوں سے آزاد ہو رہے تھے۔ بس کر بختہ، اب دنیا کے سامنے ڈرامے کرنے کی کوئی لوڑ نہیں۔ مائی رجی نے آگے بڑھ کر کہا۔ مائی تجھے کیا پتا، اس حالت میں عورت کو مرد پھول سے بھی مارے تو اسے پتھر کی طرح لگتا ہے۔ تجھے کیا پتا یوں بھرے بازار میں سرکہ سائیں عزت کا راکھا خود ہی عزت اتار دے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تجھے کیا پتا مائی، تجھے کیا پتا؟ وہ بلک اٹھی۔ بکھری چپ۔ کبھی خود کو ٹوٹتے پھوٹتے بھی جو دیکھا تو ہضمی نہ تھے، مگر آج خود پہ نظر پڑی تو شکست جان نے ہلا دیا۔ موہنی روڈ کے بس سٹاپ پر ویسی ہی گہما گمی تھی، دونوں طرف سے ٹریفک جاری تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، کوئی کلرک دفتر بند ہونے پر گھر کی جانی موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا۔ کتاب ہوا کچھ یوں کہ پارٹ نمبر 7 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 89 سے سماعت